السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج یہاں شالیمار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد مارگلہ کی روڈ سے ہم بات کریں گے شاہراہ دستور کی، اور شاہراہ دستور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی الیکشن کمیشن پاکستان کے اس فیصلے کی جس نے حکمران جماعت تحریک انصاف اور خاص کر وزیر اعظم عمران خان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور عمران خان پہ در پہ شکست ان کی جماعت کو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں ان کے امیدوار حفیظ شیخ جو وزیر خزانہ بھی تھے ان کو شکست ہوئی۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں جو پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، اور جس کے بعد ان کا غصہ بجا تھا، انہیں الیکشن پہ تابڑ توڑ حملے کی الیکشن کمیشن کے اوپر، اور کہا کہ اراکین بکے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے الزام لگایا تھا سینٹ کے الیکشن سے پہلے کہ الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل نہیں بنا سکا، حالانکہ بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بنانے کا کوئی حکم نہیں تھا سپریم کورٹ کا، مگر وزیر اعظم صاحب کی دانست میں ان کے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے ان کو جو پڑھایا تھا، بتایا تھا، اس کے مطابق انہوں نے وہ تقریر کر دی۔ اور اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن ہو گیا اور ان کے امیدوار ہار گئے خفیہ ووٹ میں، تو معلوم ہوا کہ تقریباً 16 کے قریب ایسے حکمران جماعت کے لوگ تھے، ایم این ایز تھے، جنہوں نے اس وزیر اعظم کی اس حکمران جماعت کے امیدوار کے خلاف ووٹ دیا جس کو انہوں نے اکثریت سے وزیر اعظم بنایا تھا، جس جماعت کے لیڈر کو، وہ تھے عمران خان۔ اور عمران خان کو دوبارہ اسی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑا، اور مل گیا کیونکہ وہ خفیہ ووٹ نہیں تھا۔ اور خفیہ ووٹ کا شاید فلسفہ اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے لوگ اپنی پارٹی کی بجائے اپنے صوبوں کو ترجیح دے کے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیں، اس لیے آئین میں ان کے لیے کوئی سزا بھی تجویز نہیں کہ جو اپنی جماعت کے برخلاف سیکرٹ ووٹ کرتے ہیں۔ تو جناب، آج الیکشن کمیشن کے سامنے جو کچھ ہوا، بلکہ الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہوا، وہی بڑا دلچسپ تھا۔ ایک اور شکست کا سامنا تھا وزیر اعظم عمران خان کو، اور یہ تھی وہ درخواستیں جن میں کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی الیکشن تو جیت کے سینیٹر کا، مگر اب چونکہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن بھی آ رہے تھے ایک دن کے بعد، تو ان کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے سید یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا اسلام آباد سے، تو اس کو رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواستیں دائر کی گئی تھی، ویڈیو فلمیں پیش کی گئی تھی، اور تحریک انصاف بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے خفیہ ویڈیو فلموں پہ۔ نہ جانے یہ 2018 کے وقت سے یہ خفیہ ویڈیو فلموں کا شوق چرایا ہے حکمران جماعت کو، مگر ان ویڈیو فلموں کو الیکشن کمیشن کے اراکین کے سامنے جب پلے کیا گیا، جس میں مبینہ طور پہ عبدالقادر گیلانی جو بیٹے ہیں سید یوسف رضا گیلانی کے، وہ ترغیب دے رہے تھے حکمران جماعت کے ہی کچھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو کہ ووٹ کو خراب کیسے کرنا ہے اگر آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں حفیظ شیخ کو، اپنی حکمران جماعت کو۔ تو اس ویڈیو کو جب پلے کیا گیا اور چند ٹیلی فون کنورسیشن بھی تھی، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے 2-3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نوٹیفیکیشن روک اس لیے نہیں سکتے کہ دوسری جماعت کو ہم نے ابھی دوسرے فریق کو سنا نہیں جن کے اوپر الزامات ہیں۔ دوسرا، یہ جو ویڈیو ہیں آپ لوگوں نے تو ویڈیو تو پیش کر دی، مگر اس کو قانون کے مطابق عدالت میں یا الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ آپ نے اپنایا نہیں۔ آپ نے ان کرداروں کو بھی فریق نہیں بنایا جو اس ویڈیو میں فریق تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے حلف نامے بھی نہیں پیش کیے، حلفیہ بیان بھی نہیں پیش کیے۔ آج حلفیہ بیان تو پیش کر دیے، مگر آج کے دلائل کے باوجود، ایڈوکیٹ علی ظفر کے دلائل کے باوجود، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیصلہ آیا وہ یہ تھا کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نہیں روک سکتا، اور 22 تاریخ کو مزید اس پہ سماعت کریں گے۔ نوٹس بھی جاری کر دیے، مگر ساتھ ہی چند منٹوں کے بعد الیکشن کمیشن نے سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تو آج اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سب کے جانے پہچانے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایکیو ایس لائیو کے معروف اینکر عبدالقیوم صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ ناصر اقبال صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈان اخبار کے ڈان ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ دونوں ہی سپریم کورٹ کے مایہ ناز رپورٹر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں قیوم صدیقی صاحب سے ہی جاننا چاہوں گا، قیوم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف سے متعلق جو کبھی سپریم کورٹ سے مات ہوتی ہے، کبھی الیکشن کمیشن سے مات ہوتی ہے، کیا انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے یا صرف ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے؟ بہت شکریہ متی اللہ جان آپ کا۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ پاناما کیس ہوا، پاناما کیس کے بعد پھر جب ثاقب نثار صاحب نے اور عمر تھا بندیال صاحب اور فیصل عرب صاحب نے 2 پیٹیشنیں جو تھی 35 اور 36، یعنی کہ عمران خان کو صادق اور امین اور جہانگیر ترین کو تاحیات نااہل کیا تھا،
تو اس کے بعد جو ہے بلکہ اس فیصلہ آنا تھا تو جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ بیلنسنگ ایکٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کو ڈسکوالیفائی بیلنسنگ ایکٹ کے لیے کیا گیا. تو اب یہ جو نہ تو ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور ہو رہا ہے, یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. اب دیکھیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ سیاست کا اپنا عمل دخل ہے, لیکن اس سارے آپ دیکھیں دونوں طرف سے ہیں کہ ایک تماشا کیا ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ کبھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب حکمران جماعت کی اکثریت تھی اور یوسف رضا گیلانی وہاں سے جیت گئے اپوزیشن کا امیدوار, اور اب یہ سوال ہوتا ہے جب ان موقف وہاں پہ ان کا ہوتا ہے کہ جی سیکرٹ بیلٹ تھا, لوگوں نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا, دوسری پارٹی کہتی ہے کہ جناب کرپشن, کرپٹ پریکٹس اور پیسہ چلا اور سارا کچھ ہے. اب اس کے اندر کوئی یہ بات نہیں کرتے کہ حفیظ شیخ کو نامینیٹ کرنا الیکشن کے لیے ایک سیکیور سیٹ کے بجائے ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتے تھے, مطلب سندھ سے نہیں کیا, حالانکہ سندھ سے ہیں وہ, پنجاب سے نہیں کیا جہاں پہ سیکیور سیٹ نہیں کیا, کے پی کے سے نہیں کیا, تو یہاں سے کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ دیکھیں سب سے زیادہ سیکیور تو قومی اسمبلی تھی جس کا اکثریت وزیر اعظم منتخب ہوا ہے. متی اللہ جان وہاں پہ تو دیکھیں نا کہ 174 کی ایک اکثریت تھی اور پھر ادھر سے 160 تھے اور پھر یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. پنجاب میں تو اس سے زیادہ نازک صورت ہے. نہیں پنجاب میں تو پھر ان کے نکل آئے نا, سندھ کی تو سیکیور, سندھ میں بھی وہ تھا مطلب فیصل واؤڈا کو ووٹ دیا, فیصل واؤڈا کو آپ نے اتار کے وہاں سے لے آئے, پھر سینیٹر قادر جو ہیں وہ ان کا, اور پھر ان کا. تو ایک طرف موریلٹی کو بنیاد بنا کے وہ کرپشن کا تنترا دے کے اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے لیے ایک پبلک سپورٹ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان نے بھی گیم ڈالی ہے کچھ قوتوں کے ساتھ اور ان کے جو حفیظ شیخ پسندیدہ امیدوار تھے ان کو عمران خان صاحب نے ہروا دیا. دیکھیں نا یہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو ایک ایسی سیٹ کے اوپر جہاں پہ یہ کر کے اپنی پارٹی کے اوپر بھی عدم اعتماد کیا انہوں نے کہ 16 لوگوں کا جو ذکر کیا بکاؤ ہیں, پھر انہی 16 سے اعتماد کا ووٹ بھی لیا اور وہ اعتماد کا ووٹ خود این آر او کے طور کے اوپر اب استعمال کیا انہوں نے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, لیکن منترا یہ ہے کہ میں نے 20 نکال دیے تھے. تو اب سوال تو ہر طرف سے ان سے ایک ہی ہو رہا ہے جناب وہ 16 کا کیا کیا, تو وہ جو 16 ہیں وہ کہاں ہیں, تو آپ پھر مورل اس پہ آئیں گے. اب دوسری طرف آ جائیں سینٹ کے انتخابات کے اندر, یہاں پہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی اکثریت ہے, لیکن کل میں وزیر اطلاعات کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن ہر کچھ کرے اور ہم نہ, مطلب گورنمنٹ کی موریلٹی کا اور ان کے اندر پینک کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے. یہ احمد فراز معذرت شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں ہر حربہ جو ہے استعمال کریں گے. کہا تھا کہ وی ول ناٹ گو بائی دا بک, تو یار حکومت تو ہمیشہ بائی دا بک ہی چلنی چاہیے نا, گورنمنٹ تو بھائی قانون کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے. اچھا ناصر اقبال صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو 16 افراد ہیں جنہوں نے خفیہ ووٹنگ کے دوران عمران خان اور ان کی جماعت اور اپنی جماعت کے برخلاف ووٹ دیا یوسف رضا گیلانی کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں جو بحث چلی تھی اس میں اٹارنی جنرل نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ جو سینٹ کا ووٹ ہے آئین اور قانون میں اگر کوئی پارٹی کے برخلاف ووٹ دیتا ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے, اور دوسری طرف سے دلیل بھی آ رہی تھی کہ سینٹ ایک وفاق کا نمائندہ ادارہ ہے, جس کا چیئرمین وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اس نے صدر بننا ہوتا ہے, جس کا صدر ایک وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے پارٹی نہیں ہوتی, صوبوں کی ترجیحات ہوتی ہے لوگوں کی. تو آپ کیا کہتے ہیں واقعی انہوں نے کوئی غلط کام کیا؟ اگر یہ 16 بندوں کو ہم بدنام تو کر رہے ہیں جی کون ہے, لیکن کیا انہوں نے غلط کام کیا؟ کیا ان کا رائٹ نہیں تھا قانونی طور پہ کہ وہ کسی بھی جماعت کو ووٹ دیتے؟ شکریہ متی اللہ صاحب. یہ جو ایم پی ایز دیتے ہیں نا وہ الیکٹورل, ویسے یہ بتائیں آپ کے بک گئے والا الزام لگا کون رہا ہے؟ جی اچھا الیکٹورل کالج پاکستان لگا رہے ہیں. الیکٹورل کالج جو ہوتا ہے وہ جو ہے انہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے نا, تو کیا ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں؟ دیکھیں جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے اس کے ڈیسیجنز پہ جو ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایم این اے اس سے اتفاق کرے یا ایم پی اس سے اتفاق کرے. آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی میں جو ہے نا برین سٹارمنگ ہوتی ہے, لیکن یہاں تو میں نے کہیں نہیں سنی کہ برین سٹارمنگ ہوتی ہے. یہاں تو پرائم منسٹر صاحب اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے سے بھی نہیں ملتے, بہت عرصے تک نہیں ملتے. ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہی تو شکایت ہے,
اور ان کو یہ موقع ملا. اور پھر دوسری بات ہے کہ جب قانون آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی جو رائٹ آف فرینچائز ہے وہ کسی بھی اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کریں, تو وہ جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ دیتے. اور دیکھیں متی اللہ صاحب, آپ جو مرضی بات کریں, یہ بات فیکٹ ہے کہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے. لوگ جو عام جو لوگ ہیں وہ تنگ ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور بہت سارے ایم این ایز یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح کی نہیں رہیں کہ ہم عام عوام کو ریلیف دے سکتے, کیونکہ ہمارا فوکس تو این آر او دینے پہ لگا ہوا ہے. حکومت جو ہے نا وہ تو این آر او دیں گے یا نہیں دیں گے اس پہ وہ سارا ٹائم اس پہ لگاتی ہے نا, لیکن جو عام لوگوں کے مسئلے ہیں وہ مختلف ہیں. ان کو این آر او سے دلچسپی نہیں ہے, ان کو دلچسپی اس سے ہے کہ وہ جو ہے 2 وقت کی روٹی سکون سے عزت کے ساتھ کھا سکیں, ان کے بچے اسکول مطلب سیکورٹی کے ساتھ جا سکیں, روڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوں, اور اسکول کی فیسیں دینے کے لیے ان کے پاس جیب میں پیسے ہوں. حالات تو یہ نہیں ہے نا. آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, میں بھی اسی آپ معاشرے سمجھتے کا ہیں جو حصہ. ایم پی ایز ہیں جو لوگوں سے قریب ہیں وہ لوگوں کے دباؤ میں تھے کہ ٹھیک ہے عمران خان کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن حفیظ شیخ وزیر خزانہ جس نے عوام کے ساتھ یہ کیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں وزیر خزانہ ہی آل ان آل رہا ہے اکنامی معاشی پالیسیوں میں, کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے حتمی نہیں تھا, تو اس حفیظ شیخ کو عوام نے اس کو سزا دی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک بات تو ہے نا کہ وزیر یہ جو حفیظ شیخ سے نا یہ راتوں رات پی ٹی آئی کے ممبر بنے نا, اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. دیکھیں ہمارے جو شوکت عزیز تھے اور دوسرے, دیکھیں شیخ صاحب کی بہت سارا بیک لاگ بھی ہے نا. دیکھیں یوسف رضا گیلانی کے یہ رہے فائنانس منسٹر, پھر اس کے بعد پہلے تو ان کو رکھ لیا گیا, لیکن اسد عمر جو ہے ان سے پہلے فائنانس منسٹر تھے, اور آپ نے دیکھا کہ کتنی وہ ہوئی تھی. پھر یہ بھی سامنے آیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو فائنانس منسٹر بنانے کے لیے جہانگیر ترین نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا پنڈی کے ساتھ مل کے, کیونکہ آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر نہ جا کے وہ جو ڈیلے کر کے نقصان ہوا تھا, اور پھر وہ اکنامک پالیسیز کا, تو یہ تضادات تو ہیں, تضادات ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے اور الیکٹیبل اور الیکٹڈ پرسن اور نان الیکٹڈ کی ایک جو جنگ تھی وہ بھی تھی. اور پھر دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک کو اتنا بڑا فرق تو نہیں پڑا, وہ ابھی بھی فائنانس منسٹر مگر کریم صاحب سوال یہی آتا ہے کہ کیا ہوائیں رخ بدل رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیلنسنگ ایکٹ اگر ہو رہا تھا تو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ پہ ایجنسیوں پہ, اب تو کھلے عام مریم نواز جو ہیں کہہ رہی ہیں, آپ کے جی ٹی وی پہ بھی چلتا ہے کہ جی ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی اور کنٹینر میں بند کر دیا کئی گھنٹے, اور پھر ان سے کتنی بڑی دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز یہ غلط بیانی کر رہی ہیں تو یہ ایکسپوز ہونا چاہیے. غلط بیانی پہ زور ہے یا اگر پہ؟ اگر دیکھیں نا میرے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے نا. ایک نیشنل لیول کی لیڈر نے الزام لگایا, اس کو انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے, غلط یا صحیح جو بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر جب دھرنا تھا تو پوری پارلیمنٹ یرغمال تھی, اور اب جب الیکشن تھا تو پارلیمنٹیرین یرغمال تھے, یعنی کہ جب حکومت میں ہے تو پارلیمنٹیرین یرغمال ہیں. میں تو یہی پھر انفرنس ڈرا کروں گا. آپ کا مطلب یہ کہ یرغمال بنانے والے ایک ہی ہے, وہ کون ہے؟ متی صاحب ایک بات بتائیں, مریم بی بی نے جو الزام لگایا ہے تو ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو وہ چلا رہی ہیں, ان کو کوئی انفارمیشن آ رہی ہے نا. تو آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ہواؤں کا کیا رخ بدل گیا ہے, تو یہ ایک ہلکا سا جواب ہے کہ انفارمیشن ان کو بھی آ رہی ہے, اور انفارمیشن ان کو مقدر جگہوں سے, مطلب جو مقدم جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے آ رہی ہے. مقتدر سوری میری ذرا مقدم تو اتنی نہیں ہے لیکن مقتدر ضرور ہے. تو انفارمیشن کا انفلو ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یا آپ ایک پارٹی لیڈر ہوتے ہوئے اپنے ایم این ایز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یا ان کو خوش نہیں رکھ سکتے, یا ان کی جو ہے مطلب گرمبلنگ ہے یا جو بھی ہے, تو اس میں الیکشن کمیشن کا یا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا جوڈیشری کا کیا قصور ہے؟ آپ سارا مقدمہ جو ہے اپنی جو نالائکیاں کہہ لیں یا آپ اپنی ویکنیسز کہہ لیں یا اپنی رسپانسبلٹی کو پوری نہیں کر سکے, وہ سارا کا سارا آپ جوڈیشری کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کی بڑی پرانی ہے کہ انہوں نے اداروں کو دباؤ میں لا کے اور استعمال کیا ہے. اور پھر ان کی دیکھیں نا, اگر اسٹریٹجیز دیکھیں تو وہ ایک ایسا گول سیٹ کرتے ہیں جس کی قانون کے اندر گنجائش نہیں نکلتی. مطلب کہا کہ جی منظم دھاندلی ہوئی ہے, اب حکومت 4 حلقے کھولے, حکومت کھول ہی نہیں سکتی تھی انڈر دا لا, ٹھیک ہے نا, الیکشن کمیشن اور وہ 225 آتا ہے اور نہیں ہو سکتا. تو ایک امپاسبل پریپوزیشن بنا کے اس کو پاسبل کرنے کے لیے پروپیگنڈا
اور پھر اس کے تحت آپ یا اللہ خیر اداروں کرے، کو دباؤ میں لا کے اب اللہ خیر کرے آج وزیر اعظم صاحب پھر کون سے کتاب نہ کڑکا دیں کہ دیکھیں نہیں الیکشن کمیشن نے کیا کر دیا. بٹ اینی وے میرا سوال ضرور کریں لیکن پلیز وہ باتیں ریپیٹ نہ کریں جو ہم بہت عرصے سے بہت عرصے سن رہے ہیں. بالکل اپنا ورلڈ کپ اور نیوٹرل امپائر کی باتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. بٹ اینی وے مائی کویسچن از کہ اب جب کہ سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آج الیکشن کمیشن چیئرمین کا سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے تو آپ کے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اس آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا کوئی فائدہ ہوگا اور کیا لوگوں کی ہمت بڑھے گی؟ بالکل فائدہ ہوگا. دیکھیں پتہ کیا الیکشن ہوا پہ چلتے ہیں. اب جیسے آپ اور میں ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ یکایک ہونے کیا لگا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کنوکٹڈ تھے, سوال اٹھا, ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات قبول کیے, اس کے بعد ایک امپاسبل قسم کی صورتحال تھی, نیشنل اسمبلی سے سیٹ نکالی, پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کا ووٹ لینا پڑا, پھر اس کے بعد گیلانی کی ویڈیو بھی آ گئی, اس کے باوجود الیکشن کمیشن ان کا ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور وہ اب چیئرمین سینٹ کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ پھر گین کرتے ہیں, گیم مطلب ایک ہوا چل رہی ہے, مومنٹم گین کر رہے ہیں, مورال بوسٹنگ تو ہے. اور دیکھیں نمبر کا فرق تو بہت معمولی ہے نا, میرے خیال میں چند نمبرز کا ہی فرق ہے, لیکن بلکہ سینٹ میں تو میجارٹی اپوزیشن نہیں 4 شاید نہیں ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا تو ووٹ نہیں ہے نا, اسحاق ڈار صاحب کا تو ووٹ نہیں ہے. تو اسحاق ڈار کہاں ہے یار؟ بٹ اینی وے کیا اس سے افیکٹ کیا ہوگا؟ سر اسحاق ڈار کا ووٹ نہیں ہے نا, وہ ممبر نہیں ہے نا, ابھی سینیٹر الیکٹ ہی ہے نا, انہوں نے تو ابھی تک وہ نہیں لیا نا, حلف نہیں اٹھایا نا, ان کا مائنس کر دینا 3-4 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر کہیں بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خفیہ ووٹ میں تو اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی ہو جاتا ہے. ہاں لیکن یہ میرے لیکن بہرحال میرا کہنے کا یہ مقصد ہے, حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے, وہ شاید مینیج کر لے گی, لیکن آپ نے آنکھ مار کے کیوں گیا مینیج کر لے گی؟ چلو خوش رہنا چاہیے. دیکھیں ہمیں جو ہے نا خوش رہنا چاہیے ہمیشہ, اور صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے شخص کو سینٹ چیئرمین کے عہدے پہ دیکھنا چاہے گی کہ جس نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دیں گے, اور اسامہ بن لادن کس کے ویزے پہ آیا تھا؟ کیونکہ سینٹ چیئرمین کا عہدہ جو ہے وہ قائم مقام صدر کا بھی عہدہ ہوتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ صدر علوی کو کچھ ہو جائے, خدا نہ خواستہ, تو وہ پھر صدر پاکستان بھی بنتا ہے, تو وہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز بھی ہوتا ہے. تو متی صاحب میں نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے, وہ مینیج کرے, میں نے اسی پیرائے میں بات کی تھی, اگینسٹ دس بیک ڈراپ میں نے یہ بات کی تھی, کیونکہ حکومت بھی تو 2 قسم کی ہوتی ہے نا پاکستان میں, 2 ہوتی ہیں. بہرحال حکومت کا فیس تو ایک ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, کبھی کبھی 2 منہ بھی ہوتے ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ بھولیے, وہ لوگ نہیں بھلا سکے, کچھ فورسز نے ابھی تک نہیں بھلایا ہے. تو میں دیکھیں یہ تو اب آگے چل کے ہی پتہ لگے گا کہ الیکشن میں کون جیتا کون ہارا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ مینیج ہو جائے گا, وہ اس میں میری بھی جو ہے نا متیلا جان سے سوال ہے. متیلا جان, آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو صورتحال چل رہی ہے, جو سیاسی صورتحال ہے, کبھی ایسے لگتا ہے ایک کا پلڑ بھاری, کبھی لگتا ہے دوسرے کا پلڑ بھاری ہے. ایسے لگتا ہے کہ 2 سوچیں ہیں جن کے درمیان یا وہ اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کہ ادھر یوسف رضا گیلانی جاتا ہے, ایک دم سے حیدر گیلانی کی ویڈیو آ جاتی ہے, ادھر سے وہ ہوتا ہے تو جناب الیکشن کمیشن کا وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ کو ایک ناپ تول چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کوئی جو بھی پروٹیگنسٹ ہے وہ کھیل رہا ہے؟ میرے خیال میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس کو ہم لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. اب دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بھی آزاد ہیں, پاکستان کا الیکشن کمیشن بھی آزاد ہیں, اور خاص کر امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد یہ باور کرانا ضروری تھا کہ ہماری عدالتیں تو شروع دن سے آزاد ہیں. 2018 میں بھی جو الیکشن ہوئے ٹھیک ہوئے, جو نواز شریف کو نائل کیا گیا پاناما کیس میں وہ بھی ٹھیک تھا. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیسے, یوسف رضا گیلانی کے پیچھے امریکہ ہے. نہیں امریکہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پکچر بنائی جا رہی ہے, پینٹ کی جا رہی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ادارے بہت عرصے سے آزاد ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ابھی کی بھی جو آزادی ہے نا, جب تک اس ملک میں نئے الیکشن نہیں ہوتے, نئی حکومت نہیں آتی آزادانہ, اس وقت تک یہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کے شکار رہیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز اور ایک ایسا سسٹم کہ جہاں پہ کوئی
عمران خان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، کچھ دنوں سے نا وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. ہاں ای ووٹنگ ہے. اب ای وی ایم کے لیے، اور پھر وہ امریکن سسٹم کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں تو الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو الیکشن کا سسٹم ہی مختلف ہے. تو لیکن ایک بات تو ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دیکھیں، یہ ملک تو سب کا ہے نا. آپ پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتے، آپ نون لیگ کو مائنس نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی کو مائنس نہیں کر سکتے، جے یو آئی کو مائنس نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ کو تو کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی مائنس نہیں کر سکتے. میرے خیال میں آئینی اور قانونی طور پہ تو انہیں مائنس کیا 0 سے بھی نیچے ہونا چاہیے. سیاسی رول کوئی نہیں ہے ان کا. نہیں وہ تو دیکھیں، جب آپ سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو ہر چیز وہ بڑا واضح ہے. لیکن کہیں نہ کہیں حقیقتیں تو ہیں نا. اچھا یہ بتائیں سیاسی جماعتیں مجھے بتائیں. میرا آپ سے سوال ہے. خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. چھوڑتے جب آپ سیاست دانوں نے اسپیس چھوڑنا شروع کی، چاہے وہ فوجی عدالتوں کا 18ویں ترمیم کے ایبٹ آباد کمیشن تھا، ایبٹ آباد کمیشن اے پی ایس پشاور وہ ہو، پھر آپ نے وہ جو نیشنل لیول کے اوپر کمیٹیز بنائیں جس کے اندر اس کو جو ہے عمران خان صاحب نے لیگلائز کرنا شروع کر دیا. ایپیکس کمیٹی، سو کالڈ ایپیکس کمیٹی صوبوں کی سطح پہ، نیشنل لیول کے اوپر. اب مجھے بتائیں، آج میڈیا پہ کبھی کسی نے پوچھا کہ یار یہ جو ہمارے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس حوالے سے جو ہماری قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کا لاسٹ اجلاس کب ہوا تھا؟ پتہ ہی نہیں ہمیں. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر تو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے اتنے فورم بنے ہوئے زار کے اندر جو ہے وہ 2-3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے. اچھا کوئکلی مجھے یہ بتائیں ناصر اقبال صاحب، یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، پہلے سپریم کورٹ سے منہ کی کھائی، پھر الیکشن کمیشن سے آج منہ کی کھائی اور کھائی جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام نہیں لگایا. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مار دیں. دیکھیں یہ نہیں، ویسے ایک سوال ہے نا کہ بھئی ساری جماعتیں کہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو پی ٹی آئی کیوں نہیں الزام لگا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی؟ دیکھیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے. دیکھیں اس طرح کے وہ کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا نام کوئی نہیں لے رہا پی ٹی آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں، ویسے الزام کوئی نہیں لگا رہا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں الیکشن، آپ نے خود کہا کہ ابھی تاثر دینا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، تو پھر وہ اس طرح کے الزام کیوں لگائیں؟ اور ویسے بہرحال وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے خلاف دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کہتے رہے ہم ایک پیج پہ ہیں، 1 پیج پہ ہیں، اور اب وہ ایک پیج جو ہے نا وہ سامنے واضح ہو رہا ہے نا کہ نہیں. وہ ویسے کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پیج تو 1 ہی ہے لیکن اس میں 2 کالم بن گئے. بہت شکریہ ناصر اقبال صاحب، قیوم صدیقی صاحب. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج کا فیصلہ بھی ایک تسلسل ہے اس شکست کا جو حکمران جماعت کو جس کا سامنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے جس طریقے سے وہ رونا دھونا کر رہے ہیں، پیسے چل رہے ہیں، بک رہے ہیں، اور ابھی 6 میں سرنٹ کا الیکشن بھی آنے والا ہے، یا اللہ کی سیلاب ہی نہ آ جائے جس طریقے سے وہ روتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت سی باتیں کرنے کے لیے اپنے ترجمانوں کی فوج پہ چھوڑ دینی چاہیے. جب آپ کو اپنے ترجمانوں پہ بھی اعتماد نہیں ہوتا، پھر آپ قوم سے خطاب کر کے وہ باتیں کرتے ہیں جو وزیر اعظم کے عہدے کو زیب نہیں دیتی، اور ایسی ان میں سے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میرے خیال میں فردوس عاشق عوان کو زیب دیتی ہیں بطور ترجمان حکومت، مگر وزیر اعظم عمران خان کو نہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.